جو ہونے والی چیز ہے وہ تو ہو ہی جائے گی، تو ہمیں تو نہیں پتہ نا کہ کیا ہونے والا ہے ہمارے ساتھ، تو اس لیے ہمیں تو شریعت نے احتیاط کا حکم دیا ہے، اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا ہے. اور قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، کہ کوئی بھی جب خبر آیا کرے نا تو اللہ رسول یعنی شریعت کی طرف لوٹاؤ اور اولو الامر کی طرف. اولو الامر کہتے ہیں جو بھی اس معاملے کے ماہرین ہیں. تو کوئی بھی خبر جب ہوگی، اب کرونا بھی ایک خبر ہے تو اس کو ہم نے لوٹانا ہے اس کے ماہرین. ظاہر ہے بیماریوں کے ماہرین ڈاکٹرز ہوتے ہیں، بالکل، تو ڈاکٹروں سے ہم نے اس کے بارے میں پوچھنا ہے کیا یہ خبر ٹھیک ہے، کیا یہ واقعی اتنی بھیانک بیماری ہے جتنی بتائی جا رہی ہے، کیا اس سے بچنے کے لیے SOPs پر عمل کرنا پڑے گا. تو ساری دنیا کے ڈاکٹر اگر کسی چیز پر متفق ہوں تو پھر اس کو نہ ماننا یہ شریعت کا حکم نہیں ہے. تو جو SOPs ڈاکٹروں کی طرف سے بتائی جاتی ہیں ان پر عمل کرنا چاہیے. اس کے بعد اللہ پہ توکل کرنا چاہیے. توکل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اسباب چھوڑ دیں اور اللہ پر توکل کریں، جو ہوگا دیکھا جائے گا. ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں اونٹ کے پاؤں میں رسی باندھوں یا اللہ پہ توکل کروں، یعنی ایسے ہی چھوڑ دوں رسی کے بغیر اور اللہ پہ توکل کروں، اللہ بچانے والا ہے. تو آپ نے فرمایا شد عقالہ وتوکل علی اللہ، رسی بھی باندھو اور پھر اللہ پہ توکل بھی کرو. تو ہم دیکھتے ہیں کوڑ کے مریض کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں نہیں آنے دیا. وہ بیعت ہونے کے لیے آئے تھے، آپ نے فرمایا ہم نے تمہیں باہر سے ہی بیعت کر لی ہے، کیونکہ کوڑ کی جو بیماری تھی یہ بھی پھیلتی ہے، لگتی ہے. تو ہمارے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ایسی وباؤں سے متعلق ہدایات موجود ہیں. طاعون کی بیماری پھیلتی ہے، اس میں آپ نے حکم دیا کہ جو اپنے گھر میں صبر سے قرار پکڑے گا، اپنے شہر میں رہے گا، وہاں سے فرار نہیں ہوگا اور اس میں اس کی موت واقع ہو گئی تو اس کے شہید کا اجر ملے گا. سبحان اللہ. تو دیکھیں نا کیوں حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ کے شہر میں ایک بیماری پھیلی، آپ بھاگیں گے تو وہ پھیلائیں گے آپ. اب چائنا میں جب یہ بیماری آئی تھی، اگر وہ بارڈر صحیح طرح سے سیل کر دیا جاتا اور وہاں سے لوگوں کو نہ نکلنے دیا جاتا تو آج پوری دنیا جس تباہی کے دہانے پر کھڑی ہے ایسا نہ ہوتا. تو وہاں بھی لوگ فرار ہوئے، بھاگے ہیں. ٹھیک ہے گورنمنٹ نے کوشش کی روکنے کی لیکن نہیں رکے لوگ. تو اور وہ ساری دنیا جس لپیٹ میں آئی ہے، ہمارے پڑوسی ملک ہندوستان کا آپ حال دیکھ لیں، کس اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی حفاظت فرمائے. تو ان احتیاطوں پر بہرحال ہمیں عمل کرنا پڑے گا. اچھا، ویکسینیشن کی جہاں بات آتی ہے تو اس میں قیاس آرائیاں بہت ہیں. ایک تو وہی والی بات کہ ڈاکٹر سے پوچھو، ہمارے یہاں خود ہی فیصلہ ہو رہا تھا نہیں یہ چائنیز سے آئی ہے، یہ اسرائیل کی سازش ہے، یہ ہے، الگ الگ باتیں ہوتی ہیں. آپ کیا کہتے ہیں ویکسینیشن کے حوالے سے لوگوں کو یہ لگوانی چاہیے؟ دیکھیں میں یہی بات عرض کر رہا ہوں، ویکسین ڈاکٹروں کی فیلڈ ہے نا، علماء کی ہے، مفتیوں کی فیلڈ نہیں ہے. تو یہ بات بھی ڈاکٹر سے پوچھنے کی ہے. تو ڈاکٹر اگر کہتے ہیں لگوانی چاہیے تو لگوانی چاہیے، ڈاکٹر اگر کہتے ہیں نہیں لگوانی چاہیے تو نہیں لگوانی چاہیے. اب دیکھیں اسرائیل نے ماسک کی پابندی اسرائیل میں ختم ہو گئی ہے کیونکہ انہوں نے سب نے ویکسین لگا لی ہے. اور ہمارے یہاں لوگ کہہ رہے ہیں اسرائیل کی سازش ہے ویکسین. یہ ایسی سازش ہے جو سب سے پہلے اس نے ٹیکے اپنے لگائے ہیں. بالکل. تو اس میں اب یہ بات البتہ ضرور ہے کہ ویکسین بہت مختلف قسموں کی آ رہی ہیں. تو آپ کو جس ڈاکٹر پہ اعتماد ہو کہ بھئی یہ یعنی ذمہ دار ہیں تو ان کے مشورے سے آپ ویکسین کا استعمال کریں، کیونکہ ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ کچھ ویکسین کے سائیڈ ایفیکٹ بھی ہوئے ہیں. تو لیکن یہ کہ مجھے اس لیے پورا اعتماد نہیں ہوتا کہ یہ یوٹیوب کی اور فیس بک کی وائرل ہونے والی ویڈیوز ہیں، ان میں یقین بھی نہیں ہوتا کہ ایسا ہوا بھی. وہ ایسی آتی ہیں کہ فلاں نے ویکسین لگائی تھی وہ 3 دن میں مر گئے. تو یہ خبریں جب پھیلتی ہیں تو ڈاکٹر سے پوچھنا چاہیے کہ بھئی وہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں. اچھا، ایک چیز یہ اتنی خطرناک وبا آئی جس میں پیسہ بھی کام نہیں آ رہا تھا، لوگوں کے اندر لوگوں نے اپنا پیسہ پھینک دیا، یہ تو ہوا. لیکن ہمارے ہاں بھی یہ چیز دیکھنے میں آئی کہ جو چیزیں 3-3 ہزار کی تھیں وہ 30-30 ہزار کی ہو گئیں، مارکیٹ سے غائب ہو گئی. 25 روپے والا ماسک کہاں پہنچ گیا، آکسی میٹر غائب ہو گئے. طارق بھائی کیا ریزن کیا ہے؟ ہمیں ابھی پتہ نہیں ہے کہ اگر یہ ہمیں اس وقت جب وبا تھی لگ جاتی ہمارے بچنے کا چانس نہیں تھا، لیکن ہم اس وقت بھی مال کیوں جمع کر رہے تھے؟ اتنی محبت کیوں ہو گئی؟ میں آپ سے عرض کروں کہ ہمارے اسکولوں میں یونیورسٹیوں میں مذہب کو جس طرح پڑھانا چاہیے جو وہ پڑھایا نہیں جاتا. چند واقعات بس اسلامیات کی کتابوں میں رکھے ہوئے ہیں. ہر چیز میں قرآن و سنت میں رہنمائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو منع کیا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جب کوئی تجارتی قافلہ باہر سے آ رہا ہو تو ایک تاجر جا کے سارا مال نہ خرید لے. وہ سب کچھ اس کے جب ہاتھ میں آئے گا تو وہ اپنی من مانی قیمتوں سے لوگوں کو بیچے گا. آپ نے فرمایا دعوا الناس یرزق اللہ بعضهم ببعض، لوگوں کو اپنے حال پہ چھوڑ دو. بزنس میں اللہ ایک دوسرے کے ذریعے سب کو روزی دے گا.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں چاہتے تھے کہ تجارت میں کوئی خاص پروڈکٹ کسی ایک آدمی کے ہاتھ میں آ جائے. اس سے آپ نے منع کیا ہے کہ اس لشکر کو, اس قافلے کو اندر آنے دو مدینہ میں, وہ آزاد ہو, جو جس قیمت پہ خریدنا چاہے اس سے. اس کو تلقی جلب کہا جاتا ہے. تو یہی چیز آج یہاں ہو رہی ہے کہ ایک آدمی وہ ایک اسٹاک کر لیتا ہے, پھر وہ اپنی منمانی قیمتوں پہ بیچتا ہے. اب آپ نے کوئی سارے ماس کے کنٹینر اگر چند لوگ خرید لیں گے تو پھر تو اسی طرح وہ تو سونے کے بھاؤ بیچنا چاہیں لوگ تو مجبور ہیں خریدیں گے. ابھی ایک اور جنگ سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے کہ انڈیا جو ہمارا پڑوسی ملک ہے, ادھر جو وبا پھیلی ہوئی ہے, اب کچھ لوگ اگر ان کے حق میں دعا کر رہے ہیں تو کچھ لوگ اس کو کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ جی کشمیر میں یہ ہوا تھا, یہ ہوا تھا. اسلام کیا کہتا ہے کہ اگر ہمارا پڑوسی ملک اس مصیبت میں ہے تو کیا ہمیں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے؟ جی 100% دعا کرنی چاہیے. دیکھیں کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے نا, وہ انڈیا کی گورنمنٹ کر رہی ہے. وہاں کی ساری عوام اس پہ مطمئن نہیں ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے. ہر گورنمنٹ کا ہر کام پبلک کے کھاتے میں نہیں ڈالا جاتا. تو اس پہ بھی آواز اٹھانی چاہیے کہ آپ کشمیر کے پہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں آپ. لیکن اس کی سزا ان کی ہر عوام کو دینا اور ایک قدرتی آفت میں ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دینا اور یہ کہنا کہ ہم ان کے لیے دعا نہیں کر رہے, تو کل ایسا نہ ہو کہ وہ مصیبت میں آپ مبتلا ہو جائیں. تو انسانیت کے ناطے ہم کشمیریوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں, اور جو لوگ بھی کشمیریوں پہ ظلم کر رہے ہیں ہم ان کے لیے بد دعا بھی کرتے ہیں. پہلے تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے, نہیں ان کے مقدر میں ہدایت تو اللہ ان کو تباہ و برباد کرے. لیکن جو عوام جس کرب و اذیت سے انڈیا میں گزر رہی ہے, اس عوام کے لیے بھی ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم دعا کریں. جیسے کشمیری میں جو مظلوم ہیں وہ بھی انسانیت کے ناطے ہم ان کے لیے دعا کر رہے ہیں نا. تو کرونا سے بھی اگر کوئی اس وبا میں مبتلا ہوتا ہے تو انسانیت کے ناطے ان کے لیے دعا کرنا اور ان کے لیے رحم کا جذبہ رکھنا بھی ہماری اخلاقی ذمہ